یہ ہیں لیبیا کے سابقہ لیڈر جنرل محمد قذافی، جن کو انہی کے لوگوں نے سڑکوں پر گھسیٹ کر بے رحمی سے قتل کر دیا گیا تھا اور ان کی لاش اگلے دن گٹر سے ملی تھی۔ آپ کو سن کر یہ حیرانی ہوگی کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، نہ ہی کوئی کرپشن کی تھی، نہ ہی کوئی قتل کیا تھا، بلکہ ان کا شمار تو دنیا کے ان لیڈرز میں ہوتا تھا جو بہت ہی وفادار تھے اور یہ اپنی عوام کو اپنی اولاد سے بڑھ کر سمجھتے تھے۔ جنرل قذافی کے دور میں گیس، پانی، بجلی بالکل فری تھی۔ جب تک قذافی کا دور حکومت تھا کسی کے گھر میں گیس اور بجلی کا بل نہیں آیا۔ اگر لیبیا کی عوام کو قرض کی ضرورت ہوتی تو وہ لیبیا کے کسی بھی بینک سے بغیر سود کے قرض لے سکتی تھی۔ لیبیا میں اگر کوئی ایگریکلچر کرنا چاہتا، زراعت کرنا چاہتا تو گورنمنٹ اسے گھر، زمین خود دیتی اور اس کے علاوہ ان کے زراعت میں یوز ہونے والی پیسٹیسائڈز بھی خود مہیا کرتی تھی۔ اگر کوئی لیبیا میں گاڑی لینا چاہتا تو اسے 50% آف ملتی تھی۔ لیبیا میں تعلیم بھی فری تھی۔ اگر کوئی والدین اپنے بچے کو چاہے کسی بھی سکول میں ایڈمیشن دلانا چاہے وہ دلا سکتا تھا۔ گریجویشن کے بعد اگر اسے جاب نہیں ملتی تو اس کی تعلیم کے مطابق اسے ہر ماہ سیلری ملتی تھی۔ اور جنرل قذافی کو مارنے کے بعد لیبیا آج کسی جہنم سے کم نہیں۔ لیبیا میں بہت ساری جماعتیں ہیں جو اپنے مقصد کے لیے یعنی اپنے فائدے کے لیے کام کر رہی ہیں اور وہ ہر طرف لاشیں بچھا رہی ہے۔ یعنی ایسا کہہ دیں کہ آج جو لیبیا ہے وہ کسی جہنم سے کم نہیں ہے۔ لیبیا کی اکنامی تو اب بالکل زیرو ہے۔ اب اس ملک کا شمار دنیا کے زیرو ملکس میں ہوتا ہے۔ اب سوال یہاں پر ایک پیدا یہ ہوتا ہے کہ جنرل قذافی اگر اتنا اچھا لیڈر تھا تو اسی کے ملک کی عوام نے اسے بے دردی سے کیوں قتل کر دیا؟ جنرل قذافی کی موت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ امریکہ کو نہیں مانتا تھا، اسی وجہ سے وہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن گیا تھا۔ جنرل قذافی اکثر اپنے بیان میں کہا کرتے تھے کہ اب وقت آ گیا کہ ہم تمام اسلامی ملک اکٹھے ہو جائیں ورنہ شام، فلسطین اور عراق کے ساتھ ساتھ آہستہ سارے اسلامی ملک کو تباہ کر دیا جائے گا۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے اگر مجھے مارا گیا تو میں لیبیا پہلے جیسا نہیں رہے گا، میں اپنے ساتھ لیبیا کی شان و شوکت کو ساتھ لے جاؤں گا۔ اس کے بعد لیبیا کے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا، 143 ٹن گولڈ ان کے پاس موجود تھا۔ اس کے علاوہ تیل کے بہت بڑا ذخائر ان کے پاس موجود تھے۔ جو تیل ان کے پاس ذخائر میں تھا وہ پہلے ان کو ڈالرز میں بیچتے تھے، پھر اس تیل کو وہ روپے اور دینار میں بھی بیچنا لگ گئے۔ مستقبل میں ان کا یہ پلان تھا کہ افریقہ میں ایک گولڈ کرنسی لانچ کی جائے اور آہستہ اسی کرنسی سے سارے ٹریڈز ہوتے اور فرانسیسی کرنسی کو آہستہ ختم کر دیتے۔ اس طرح پورے ملک سے فرانسیسی کرنسی کا ختم ہو جاتا اور یہ کرنسی چلنا شروع ہو جاتی۔ اور امریکہ کو یہ خطرہ تھا کہ یہ مستقبل میں ہمارے لیے بہت زیادہ خطرہ پیدا کر سکتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ چاہتے تھے یا تو اسے گورنمنٹ سے ہٹا دیا جائے یا اسے قتل کر دیا جائے۔ امریکہ بس ایک موقع کی تلاش میں تھا کہ کوئی ہمیں ایک موقع ملے اور ہم اسے ہٹا دیں اپنے راستے سے۔ 2010 میں اکنامک کرائسس کی وجہ سے مہنگائی عروج پہ پہنچ گئی تھی جس کا اثر لیبیا پہ بھی پڑا تھا، جسے دیکھ کر لیبیا کی عوام نے پرامن احتجاج کیا تھا اور ادھر امریکہ کو بس ایک ہی موقع چاہیے تھا۔ پھر امریکہ نے اس پرامن احتجاج کو ہوا دینا شروع کر دیا اور ایک چھوٹے سے چنگاری کو ایک بہت بڑا آگ کا گولا بنا دیا اور اسے بجھنے بھی نہیں دیا۔ وہ میڈیا کے ذریعے لوگوں تک یہ میسج پہنچاتا ہے کہ ان مظاہروں کو روکنے کے لیے قذافی ان لوگوں پر تشدد کر رہا ہے اور آرام سے ان کے اندر ہی ایک باغی نئی حکومت بنا دیتا ہے۔ مارچ 2010 کو مڈل ایسٹ اور یورپ نے لیبیا پہ حملہ کر دیا اور دنیا کو یہ دکھا رہے تھے کہ ہم لیبیا کی عوام کی مدد کر رہے ہیں۔ 30 اکتوبر 2011 قذافی 85 گاڑیوں کے ساتھ قذافی شہر جا رہا ہے جب نیٹو فورس نے ان کے فونز کے لوکیشن سے ڈیٹا نکال کے ان پہ حملہ کیا، جس سے ان کے قافلے کو تو بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا لیکن قذافی بچ گئے تھے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک کیمپ کے اندر گھس گئے لیکن باغیوں نے ان کو دیکھ لیا تھا اور ادھر سے نکال کے ان کو بڑا پیٹا اور جب وہ اپنے چہرے سے خون صاف کر کے جنرل قذافی بس یہی بات کہہ رہے تھے کہ خدا ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے بچوں، آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، یہ لوگ آپ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں لیکن لیبیا کے باغی عوام نے ان کی ایک نہ سنی اور اسے گولی مار کے قتل کر دیا اور 2 دن اس کی لاش کو فریزر میں رکھا گیا، اس کے بعد اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا۔ آج لیبیا کی عوام کو قذافی کی وہ باتیں یاد آتی ہے کہ جب میں یہاں سے جاؤں گا تو لیبیا کی شان و شوکت اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور باقی آج لیبیا رہنے کے قابل نہیں ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا ہوا ہے۔ شاید ہی کوئی آج خاندان ایسا ہو جس نے ان بم دھماکوں میں اپنا کوئی فرد کھویا نہ ہو۔ تو یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو، ہوپ آپ لوگوں کو پسند ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔